نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بزرگ دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بالخصوص اور بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے ان کی آنکھوں ٹھنڈک والی نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹراگو ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم لوگ رمضان المبارک کا کوئی تسلسل شروع کرنے والے ہیں، احادیث کے مجموعے کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کے فضائل بیان کی جائیں گے۔ تو کہنا یہ میں چاہ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ رمضان مبارک مہینہ قریب ہے، رمضان قریب آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم لوگ اعمال کے شوق میں سب سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیں تاکہ ہمیں اپنے اعمال کی قدر معلوم ہو سکے کہ بھائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان میں ہمیں کیا ملے گا، اور کس حساب سے ہم لوگ عبادات کریں گے، اور کس حساب سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے، کس حساب سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، روزہ رکھ کے، افطاری دے کے، افطاری کر کے، سحری کر کے، اور لوگوں کو دعوت دے کے، اللہ پاک کے فضل کے لیے افطاری کا نظام کروا کے، نوافل پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، صدقات دے کے، خیرات دے کے انشاءاللہ عزیز اس طرح ہم لوگ بڑھیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ تو میں نے چاہا کہ انشاءاللہ اس تسلسل کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم لوگ پہلے سے ہی تیاری کرنی شروع کر دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم لوگ ان اعمال پہ عمل پیرا ہوں گے تاکہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے اور پہلے ہی سے ہم لوگ تیاری کرنی شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ عزیز آہستہ آہستہ چلیں گے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی میری وہی خواہش ہے کہ جو ساتھی ہمارے چینل پہ نیا ہے تو اس سے یہی تو خواہش ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ اس کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ ہم لوگ ایک ہی کڑی کے حصے ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہو جائیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، اور ہماری ویڈیو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی تسلسل میں چلتے رہیں، اور آپ لوگ کے سپورٹ سے، آپ لوگوں کے لائک کرنے سے، آپ لوگوں کے کامنٹ سے میں انکریج ہوتا رہوں اور آپ لوگوں کو فائدہ ملتا رہے اور مجھے بھی فائدہ ملتا رہے، دونوں جہانوں کا۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ امید ہے کہ آپ ضرور ٹائم دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کو قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنائی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم و خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔
اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزہ کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں یہ بہت ہی خوبصورت حدیث سنی، اور اس میں کتنے زبردست طریقے سے آپ لوگوں کو آپ کے اعمال کے اجر کے بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ روزہ دار کو روزہ کرائے، اور سحری میں روزوں کو سحری کی جو کسی کو بس چلے سحری کروائے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ پیٹ بھر کے اس کی افطار کروائے، بلکہ یہ ثواب تو آپ کو ایک کھجور کھلانے سے بھی مل سکتا ہے، تھوڑا سے گھونٹ پانی پلانے سے بھی مل سکتا ہے، لسی پلانے سے بھی مل سکتا ہے، شربت پلانے سے بھی مل سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، بہت بڑی نعمتیں ہیں اور بہت بڑی دولت ہے، اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی سے اپنے ڈیئر ویورز کے لیے رمضان المبارک کے فضائل سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج چونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم مزید پروگرام بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، تاکہ جتنے بھی میرے ڈیئر ویورز ہیں، میرے بہنیں ہیں، میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کو رمضان مبارک کے فضائل کا پتہ چل سکے، اور اللہ کے فضل کو اس کی پابندی اختیار کر سکیں، اور فضیلت سن کر آگے بڑھتے رہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوئی ہوگی، اور بہت غور سے آپ لوگوں نے یہ حدیث سنا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم لوگ تیاری شروع کریں، اور آج ہی سے قرآن پاک کی تلاوت جو اگر نہیں کر رہے تو یا تھوڑی کر رہے ہیں تو آج ہی سے اپنا اسٹیمنا بنائیں، زیادہ تلاوت کو شروع کریں، قرآن کی تلاوت کا اور ذکر اذکار کا، استغفار کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ کا کثرت کریں، اور باقی اذکار کا ذکر کا کثرت کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔